إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے بند گلی سے، تنگ گلی سے نکلنے کا راستہ یقیناً ضرور فراہم کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے متاع دنیا وہاں سے عطا کرے گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ طلاق کی آدھی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے ایمان، اور دوسرا تقوی، اور تیسرا توکل۔ ان چیزوں کا تعلق دل سے ہے، تینوں کا۔ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے، تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے، اور توکل کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں آپس میں گہرا تعلق بھی رکھتی ہیں۔ اب اس میں اس دل کا اس مالک سے جتنا گہرا رابطہ ہوگا، جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اتنے ہی بہتر نتائج اس کو حاصل ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حین
یلقی فی النار۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، حین یلقی فی النار، آگ میں ڈالا گیا نا ابراہیم علیہ السلام کو، تو قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے عرض کی، درخواست کی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس آگ میں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ایک انسان کو جلانے کے لیے 2-4 من لکڑی بھی ہو تو کافی ہے، لیکن سینکڑوں من لکڑی میں آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبنا اللہ، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر ابراہیم تیرا مجھ پر اگر اتنا اعتماد، بھروسہ اور توکل ہے تو میں رب العالمین بھی تجھے مایوس نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے ادھر کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ادھر اللہ نے آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ آج اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اصل بات ان تینوں چیزوں کا تعلق نا ایمان، تقوی اور توکل، ان تینوں چیزوں کا تعلق میں نے عرض کیا نا دل سے ہے، اور دعا جو ہے نا دل سے جو نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ اب اگر ہمیں اس کے اثرات نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نا اپنی کمزوری ڈھونڈنی چاہیے کہ ہماری کون سی سرحد ایسی ہے جس میں ہمارا دشمن شیطان جو ہے نا وہ نقب لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اس پر تو جس نے توکل کیا اس نے تو اس کا نتیجہ اسے اسی وقت دکھا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ نے نا وہاں ایک جگہ پہ غدیر کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی سی ہوتی ہے نا، تو عموماً پانی وہاں سے گزرتا ہے پہاڑوں کا، پھر کس جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، تو وہاں جو ہے نا خود رو پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں اس علاقے میں خود رو پودے نا اکثر یہ جسے ہم کیکر کہتے ہیں، دیسی کیکر، ببول کے درخت، وہ درخت اگے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اس درخت کو چھوڑ دیا جس کا سایہ باقی درختوں کے مقابلے میں بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کے اس کے نیچے، اور جو اپنی تلوار تھی نا وہ درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ اب سوئے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے وہ تلوار اٹھائی، جیسے ہی اٹھائی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ
میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، بس یہ کلمہ رسول اللہ کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر کب کبھی طاری ہوگی اور تلوار نیچے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ تلوار پکڑ لی، اسے پوچھا ابھی بتا تمہیں کون بچائے گا؟ اس کا جو اعتماد تھا نا وہ ظاہر پر تھا، اور رسول اللہ کا اعتماد حقیقت پر تھا۔ اس نے کہا جی آپ بھی بچا سکتے ہیں۔ آپ نے پھر کہا بیٹھ جا، اسے بٹھا لیا۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے نا، ایسے ایسے میں سو رہا تھا، اس نے درخت پر لٹکی ہوئی میری تلوار پکڑی اور سونت کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ آپ کو میری تلوار، اس تلوار سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ، اور اس کے ہاتھوں پہ کبھی طاری ہو گئی اور تلوار نیچے گر گئی، تو اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دو، ہم اس کی گردن سر سے جدا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور ایک موقع نہیں، ایسے اور کئی موقع رسول اللہ کی زندگی میں آئے اور آپ پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، آپ کے قابو میں آیا اور آپ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہ حوصلہ مجھ میں اور آپ میں تو نہیں ہے نا، کیوں نہیں؟ یہ حوصلہ مجھ میں اور آپ میں نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جائے کدھر؟ میرے بھائی، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں گے نہیں، اختیار کریں گے نہیں، تو رب کی رحمتیں ہم پر نازل کیوں ہوگی؟ جب ہم نے اس طریقے کو ہی نہیں اختیار کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ایک تو یہ اس کا ایمان بڑا پختہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کا تقوی بڑا مضبوط ہے، اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول تقوی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی کا جو ٹھکانہ ہے نا، تقوی کی جو کرسی ہے نا، وہ یہاں لگی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے، اور یہ جو مرکز ہے، اب اس مرکز کو آپ شیطان کا دوست بنا لیں، اس مرکز کو آپ رحمان کا دوست بنا لیں۔ اگر آپ نے اس کو رحمان کا دوست بنا لیا تو پھر آپ کے لیے سارے راستے ہموار ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر گیا تو اللہ رب العزت اسے ہر بند گلی سے نکلنے کا، ہر تنگ گلی سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دل جو ہے یہ تقوی کا مرکز بھی بن جائے اور اللہ ہماری فریاد بھی نہ سنے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ایک دفعہ کمزوری ہم میں ہے، اس کے وعدوں میں کوئی کمزوری نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر آپ کو متاع دنیا وہاں سے دے گا جہاں کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، آپ کو کبھی خیال بھی نہ آیا ہو نا، وہاں سے اللہ رب العزت آپ کو متاع دنیا دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کر لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں کی ہم میں بڑی کمی ہے۔ ہمارا اللہ پر توکل ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ پر توکل ہو تو ہم کاروبار میں جھوٹ کیوں بولے؟ کیوں؟ اگر ہمارا اللہ پر توکل ہو کہ اللہ نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے تو ہم کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ہم جھوٹ اسی لیے بول دیں نا، ہمارا توکل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر جائز طریقے سے پیسہ کمایا تو 10 روپے بچیں گے، 10 سے ہمارا گزران نہیں، ہمیں 100 چاہیے۔ توکل ختم ہو گیا اللہ پر۔ ہم دہائیوں کے چکر میں نہیں ہیں، ہم سینکڑوں کے چکر میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اتنا توکل کر لو جتنا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اور حق کتنا ہے؟ جتنا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کسی پرندے کی کوئی زرعی زمین کوئی 1-2 ایکڑ ہو ہے جی؟ کسی کی کوئی دکان ہو، کسی کے 2-4 مکان ہو جو اس نے کرائے پہ دے رکھے ہو، اس کی تنکوں کی جھونپڑی ہے، اس کی تنکوں کی جھونپڑی ہے، اور وہ اس کے پاس اناج ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے کوئی گودام نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اسٹور ہے نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ پرندوں کے پاس کوئی ہے؟ کوئی گودام، کوئی اسٹور؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر اتنا توکل کر لے جتنا پرندے کرتے ہیں تو اللہ رزقکم کما یرزق الطیور، اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تبدو خصاما، صبح جب وہ تنکوں کے گھونسلوں سے پرواز کرتے ہیں نا تو ان کے یہ پوٹے خالی ہوتے ہیں۔ جب وہ صبح تنکوں کی جھونپڑی سے پرواز کرتے ہیں نا ان کے یہ پوٹے خالی ہوتے ہیں۔ اور بتاؤ کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے ابھی فلاں ہماری دکان ہے، وہاں ہم نے جا کے بیٹھ کے کپڑا بیچنا ہے، کریانے کا سامان ڈالا ہے، وہ ہم نے کھول لی ہے جا کے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری منزل کہاں ہے اور ہم نے کہاں رکنا ہے۔
پرواز کرتے جا رہے ہیں، زمین پر ان کی نظر ہے، جہاں دانہ دن کا انہیں ملتا ہے چکر کاٹ کے آ کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وَتَرُوهُ بِطَانًا، اور شام کو جب وہ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں نا تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوگے نا کووں کو کبھی آپ نوٹ کرنا، کوے جو ہے نا صبح صبح گروہ کی شکل میں پرواز کر کے جا رہے ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں، گروہ کی شکل میں پرواز کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور آگے جا کر کے کوئی کہاں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کدھر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کدھر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شام کو آپ پھر دیکھیں، جو صبح کے وقت ادھر کو پرواز کر کے جا رہے تھے اب وہ شام کے وقت ادھر سے واپس آ رہے ہیں، اور پوٹے ان کے صبح خالی تھے اب بھرے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ پر کیوں نہیں یقین؟ ہم کیوں حلال کے ساتھ حرام ملانے کے چکر میں ہمہ وقت رہتے ہیں؟ کیوں ہم 2 کو 10 اور 10 کو 100 بنانے کے چکر میں ہم کیوں لگے رہتے ہیں؟ ہم حلال کو بھی حرام بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے نا کاروبار میں برکت نہیں رہی۔ وہ میرے بھائیوں، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی کرنی ہوگی، اللہ رب العزت پر توکل، بھروسہ، تقوی، ایمان، اسے مکمل کرنا ہوگا، اور جب ہم کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ایسے برسیں گی ہم پر کہ پوچھئے مت۔ اور جو قومیں جتنا زیادہ استغفار کرتی ہیں، جو قومیں جتنا زیادہ استغفار کرتی ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، رب ذوالجلال اس پہ برکتوں کی بارشیں نازل کر دیتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم ربکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ زیادہ تر ان کا وقت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دین حاصل کرنے میں گزرتا تھا، لیکن ان کی ماں تھی خود تھے، زیادہ تر بھوکے ہی رہتے تھے بیچارے۔ ایک دفعہ نا کہیں سے کھجوریں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ ایک تھیلی، چھوٹی سی تھیلی دی اور اس کے اندر کھجوریں ڈال دی، کہا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے نکال کے کھاتے رہنا، ایک اس میں جان کر نہیں دیکھنا اور دوسرا انہیں پلٹ کر نہیں دیکھنا بھی اس میں کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایک چھوٹی سی تھیلی کھجوروں کی کھاتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت بھی وہی کھاتا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری دور آیا تو وہ تھیلی نا بہت زیادہ میلی ہوگی، بہت زیادہ میلی ہوگی۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کھجوریں پلٹ کرنا اس کو دھو لوں۔ اب میں بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ اس کو پلٹنا نہیں ہے۔ اب جب میں نے پلٹ لی
دھونے کے بعد کھجوریں ڈالی تو پھر وہ چند دن کے بعد ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو۔ اور میں آپ سے کوئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس دوڑ میں نا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم کوئی الگ نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھی ہم بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، ہمارے ایمان بڑے کامل اور ہم جو ہے وہ اللہ پر بڑا توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے بھی 2 قدم پیچھے ہی ہوں، یقین جانیں۔ آپ کی نظر تو گاہک کی جیب پر ہوتی ہے نا، کیوں؟ جب گاہک دکان میں پہ آتا ہے تو آپ کی نظر جو ہے وہ گاہک کی جیب پر ہوتی ہے، اور آپ جب مسجد میں آتے ہو تو پھر ہماری نظر آپ کی جیب پر ہوتی ہے جی۔ اور آج کل تو ٹیشو پیپر آگے ہے نا، تو میرے بھائی کو کسی کو نزلہ ہوا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ تھوک وغیرہ آئی، کسی کی آنکھوں میں کوئی پانی وغیرہ آ گیا، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ ٹیشو پیپر نکالتا ہے اس لیے کہ ناک صاف کر لوں، منہ صاف کر لوں، تو میرے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے کہ یہ جیب سے کچھ نکالے۔ بندوں پر توکل بڑھ گئے ہیں، بندوں سے ہماری آرزوئیں ہیں، لیکن جس مال کے حقیقی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مال کے حقیقی پر ہمیں توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جہاں میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، وہاں میں اپنے لیے اور میری فیلڈ کے جو میرے بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ بندوں پر سے ہمارا اعتماد اٹھا لے، توکل اٹھا لے، بھروسہ اٹھا لے۔ ہمارا توکل اور بھروسہ ان کا بھی اور میرا بھی اللہ تو اپنی ذات سے قائم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔